بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عربی زبان میں انسان جو بھی کلام کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، وہ دو قسموں میں منقسم کیا جاتا ہے. یعنی اس کلام کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک قسم کو خبر کہتے ہیں. خبر کے معنی ہے کسی چیز کے ہونے کی بات کرنا، کہ فلانی چیز ہوئی، اس کو خبر بولتے ہیں عربی میں. اور اس کا تعلق تینوں زمانے سے ہوتا ہے. گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی چیز ہوئی، اس کی بات کرنا کہ یوں ہوا تھا، اس کو بھی خبر کہیں گے. حال میں کوئی چیز ہو رہی ہے، ابھی سبق ہو رہا ہے، اس کو بھی خبر. اور آئندہ اور مستقبل کے زمانے میں اگر کوئی بات کوئی پیش ہونے والی ہے، جیسے قیامت بھائی آئے گی آئندہ مستقبل میں، تو کوئی چیز پیش آنے والی ہے، اس کو بھی خبر کہیں گے. تو خبر کا تعلق یعنی کسی چیز کے ہونے کی بات کرنا. گزرے ہوئے زمانے کی بھی ہو سکتی ہے بات، حال کے زمانے کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور آئندہ اور مستقبل کے زمانے میں. تو کلام کی ایک قسم یہ ہوئی خبر. دوسری قسم ہے انشاء. انشاء کے معنی ہے آئندہ کے زمانے میں کسی چیز کے ہونے کو طلب کرنا، مانگنا، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے، اس کو انشاء بولتے ہیں. اور انشاء کی بہت ساری قسمیں ہیں. اگر ہمارے برابر کا کوئی ہے، اس سے کوئی چیز مانگے کہ فلانی چیز کرو، پانی پلاؤ، تو اس کو التماس بولتے ہیں. التماس. اگر ہم سے مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، جیسے اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس، اس سے کوئی چیز ہم مانگیں کہ یوں کر، ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، روزی عطا فرما، برکت عطا فرما، تو اس کو دعا کہیں گے. یہ بھی انشاء. اور اگر ہمارے سے کم درجے کا کوئی شخص ہے تو اس کو کہیں گے حکم اور امر کہیں گے، حکم. اس طرح کی انشاء کی بہت ساری قسمیں. تو عربی میں جتنا بھی کلام انسان کرتا ہے، میں عربی زبان کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ دوسری زبانوں میں کیا ہے وہ اچھی طرح مجھے معلوم نہیں، لیکن عربی میں جتنی انسان اپنی زبان سے بات کرتا ہے اس کی دو قسمیں بنتی، یا تو خبر ہوگی یا تو انشاء. اور انشاء کا تعلق ہمیشہ مستقبل کے زمانے سے ہوگا، آئندہ. یہ تو ہو گیا عام کلام کی دو قسمیں. اچھا، کلاموں میں سب سے اعلیٰ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام. اور اللہ تعالیٰ کے کلاموں میں سب سے اعلیٰ کلام کیا ہے؟ قرآن کریم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی سب سے اعلیٰ قسم یعنی قرآن کریم کو کلام کی سب سے اعلیٰ قسم سے شروع کیا اور کلام کی سب سے اعلیٰ قسم پر ختم کیا. سورہ فاتحہ میں کیا بات ہے؟ شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے الخبر عن اللہ.
خبر کی سب سے اعلیٰ قسم کیا ہے؟ الخبر عن اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات کرنا، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، علیم ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، قدرت والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا یہ خبر کی سب سے اعلیٰ قسم، الخبر عن اللہ، اسی سے الحمد شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک یہ اللہ تعالیٰ کی بات، تو خبر کی سب سے اعلیٰ قسم۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے دعا مانگی جا رہی ہے، تو انشاء کی سب سے اعلیٰ قسم ہے الطلب من اللہ، اللہ سے مانگنا، انشاء کی سب سے اعلیٰ قسم الطلب من اللہ، اللہ سے کوئی چیز مانگنا۔ تو باقی جو صورت ہے سورہ فاتحہ وہ بھی انشاء کی سب سے اعلیٰ قسم الطلب من اللہ۔ تو یہ تو قرآن کریم شروع ہوا خبر کی سب سے اعلیٰ قسم اور انشاء کی سب سے اعلیٰ قسم، اور پورا ہو رہا ہے اسی طرح قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد میں کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ احد ہے، صمد ہے، ہاں، کسی نے اس کو نہیں جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا ہے۔ پوری صورت صرف خبر عن اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اور آگے جو دو صورتیں آ رہی ہیں معوذتین، وہ طلب من اللہ ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ سے، دنیا کے تمام شرور اور فتن، مصائب، بلایا، ان سے بھی سورہ فلق میں، اور اگر شیطانی وساوس ہیں تو سورہ ناس میں اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی انشاء کی سب سے اعلیٰ قسم الطلب من اللہ۔ تو تمام کلاموں میں اعلیٰ کلام اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام میں سب سے اعلیٰ کلام قرآن کریم، اور قرآن کریم شروع ہو رہا ہے کلام کی سب سے اعلیٰ قسموں سے اور پورا ہو رہا ہے کلام کی سب سے اعلیٰ قسموں پر۔ آج کا سبق ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے، اسی لیے اس کو اخلاص بولتے ہیں۔ اخلاص کے معنی کسی چیز کو خالص کرنا، کسی چیز کی ملاوٹ اور آمیزش کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ نہ ہو، اسی لیے اس صورت کو اخلاص بولتے ہیں، اس لیے کہ اس میں صرف اللہ کی بات ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کی کوئی بات نہیں۔ تو سورہ اخلاص کو اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں صرف اللہ کی بات ہے، خالص کرنا کوئی چیز کو، ایک معنی یہ ہے سورہ اخلاص کے نام کی وجہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں جو باتیں اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ ان تمام چیزوں میں اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی برابری کرنے والا، ہمسر اس کا، کوئی شریک، کوئی بھی نہیں۔ تمام صفات جو سورہ اخلاص میں آئی اس میں بھی خالص، یعنی ساری چیزیں صرف اللہ کی ذات میں ہے، اسی لیے سورہ اخلاص۔ اور سورہ اخلاص کو اخلاص اسی لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرتا ہے، یعنی بمعنی اس کی توحید جو ہے، اللہ پر جو ایمان اور یقین ہے وہ خالص ہو جاتا ہے، اس کے اندر شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں رہتی۔ جو بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ اپنے ایمان و یقین کو خالص کر رہا ہے، اس لیے بھی سورہ اخلاص۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں سورہ اخلاص کو اخلاص کہنے کی، اور قرآن کریم میں 3 صورتیں ہیں جن کا نام اس صورت میں مذکور نہیں ہے۔ ہر صورت کا جو نام ہے نا اس کا لفظ صورت میں موجود ہوگا۔ مثلا سورہ نبا عما یتساءلون تو عن النبأ العظیم نام ہے، سورہ نازعات، نازعات موجود ہے، سورہ عبس، عبس موجود ہے، معون، معون کا لفظ ہے، کوثر تو کوثر کا لفظ ہے۔ تو جتنی صورتیں ہیں قرآن کریم میں، ان صورتوں کے نام کا لفظ اس صورت میں مذکور ہوتا ہے، سوائے 3 صورتوں کے۔ ایک تو سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا لفظ نہیں ہے سورہ فاتحہ میں، اور دوسری ہے سورہ انبیاء، انبیاء کا لفظ پوری صورت میں نہیں ہے، اور تیسری ہے سورہ اخلاص۔
سورہ فاتحہ میں انسانوں کو ایک رہنمائی دی گئی، کس طرح زندگی گزارنا انسانوں کے بعد. سورہ انبیاء میں نبیوں پر ایمان لانے کے بعد، اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اور ہماری پوری زندگی انہی تینوں چیزوں میں گزرتی ہے: اللہ پر ایمان لانا، حضور کا اتباع کرنا، اور صحیح زندگی گزارتے ہوئے آخری وقت تک پہنچنا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تین باتوں کو سمجھانے کے لیے 3 صورتیں مختصر بیان کی. بھائی سورہ انبیاء بہت بڑی صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو سمجھانے کے لیے 3 مختصر صورتیں اشارے کے طور پر. ایک تو سورہ عصر ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں. اس میں انسان کے بارے میں بتایا کہ کون سا انسان خسارے میں اور گھاٹے میں اور نقصان میں ہے، اور اس نقصان سے کون بچ سکتا ہے. تو انسان کی بات. اور دوسری چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، انا اعطیناک الکوثر. اور تیسری صورت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں، اللہ کیسا ہے، کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، سورہ اخلاص. تو اگر تفصیل سے جاننا ہے تو پورا قرآن ہے، اور اگر مختصر ہے تو 3 صورتیں پوری زندگی سمجھانے کے لیے کافی ہے. یہ ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص میں توحید کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا اکیلا ہونا ہر چیز میں، اس کی بات ہے. پورا قرآن میں 2 صورتیں ہیں جس میں صرف توحید کی بات ہے، صرف توحید کی بات ہے. وہ 2 صورتیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. لیکن سورہ کافرون میں توحید کی ایک ہی قسم بیان کی گئی، توحید العبادہ، یعنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. تو پوری بات عبادت، توحید عبادت، عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا. سورہ کافرون میں ایک ہی بات ہے، لیکن سورہ اخلاص میں 2 باتیں ہیں، توحید العبادہ اور توحید القصد. عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا، اور عبادت کے علاوہ جو مسجد کے باہر کی زندگی ہے وہ بھی اللہ سے ہی مانگنا. اللہ الصمد، صمد کے معنی ہے وہ ذات جو ہر چیز اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والا. وہ خود ہر چیز سے بے نیاز، اس کو کسی کی حاجت نہیں، لیکن وہ ہر ایک کی حاجت پوری کرنے والا. تو یہ توحید القصد، اس کی طرح متوجہ ہو. مسجد میں آؤ تو عبادت، مسجد کے باہر جاؤ تو پھر بھی، مسجد کے اندر بھی اللہ اللہ، مسجد کے باہر بھی اللہ اللہ. یہ سورہ اخلاص. تو سورہ اخلاص میں 2 باتیں ہیں توحید کی، توحید العبادہ اور توحید القصد. توحید القصد میں انسان گڑبڑی کرتا ہے. عبادت کے بارے میں تو الحمدللہ مسلمان گڑبڑ نہیں کرتا، عبادت تو اللہ کی کرے گا. لیکن جہاں اپنی حاجت مانگنے کی بات آتی ہے تو انسان کا ذہن کسی دوسری چیز کی طرف اٹھتا ہے. اس لیے آگے اور 2 صورتیں اس بات کو پکی کرنے کے لیے اللہ نے معوذتین، کہ بھئی دنیا کی چیز ہو تو بھی اللہ، آخرت کی چیز ہو بھی تو اللہ. اللہ الصمد کی تفسیر ہے معوذتین. اس لیے کہ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ذہن میں بٹھانے کی. اس لیے اور 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی توحید القصد کے لیے. یہ ہے بھائی سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص کی بڑی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے کہا وجبت، یعنی اس شخص کے لیے واجب ہو گئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دریافت کیا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ایک دوسرے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی قیادت کے لیے بھیجا، تو وہ امیر بنا کر بھیجا کسی لشکر کے ساتھ. تو وہ ہمیشہ نماز کے اندر
ہر رکعت میں ایک سورت پڑھے اور پھر دوسری سورت سورہ اخلاص پڑھے، ہر رکعت میں پڑھتا تھا۔ تو واپس جب ہوئی وہ جماعت یا وہ لشکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ بھئی یہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ بھئی ایسا کیوں کرتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تم سے محبت ہے، تم اس سورت سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی تم سے محبت ہے۔ اور یہ دو صورتیں جو ہیں توحید والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں سے دن کی سب سے پہلی نماز شروع کرتے تھے اور دن کی سب سے آخری نماز کو ختم کرتے تھے، ایمان اور یقین کو پکا بتانے کے لیے، امت کو ایک چیز، ایک سبق دینے کے لیے کہ سارے اعمال کا دار و مدار توحید اور ایمان پر ہے۔ اگر توحید اور ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عمل کے قبول کرنے کے لیے، یا عمل قبول ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک تو اخلاص، توحید اور ایمان، اور دوسرا اتباع رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لیے ایک چیز کی ضرورت تھی، صرف اخلاص، اس لیے کہ اتباع رسول خود رسول ہے، خود محمد رسول اللہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون فجر کی دو سنتوں میں پڑھتے تھے۔ ان دو صورتوں میں توحید سے دن شروع ہو رہا ہے، اور وتر کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نماز ہوتی ہے رات کی، اس میں بھی یہ دو صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ تو دن شروع ہو ایمان سے اور دن پورا ہو ایمان پر، تو انشاءاللہ بیچ میں جو عمل ہے وہ بھی قابل قبول ہو جائے گا۔ یہ سورت شروع ہو رہی ہے قل سے، اور یہ بتایا گیا کہ جو صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں تو قل کے معنی ہے آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، اپنی امت کو بتائیے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں صرف 6 صورتیں حکم سے شروع ہوتی ہیں، امر سے اور حکم سے۔ 5 قل ہیں اور ایک اقرأ سورہ علق، بس صرف 6 صورتیں امر سے شروع ہوتی ہیں۔ تو سورہ اخلاص قل سے شروع ہو رہی ہے۔ تو قل کا لفظ جیسا کہ پہلے بتایا گیا، یا تو کسی سوال کے جواب میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ تو جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس میں قل کا آتا تھا کہ بھئی وہ جو سوال پوچھا گیا اس کے جواب میں آپ یہ فرما دیجئے، آگے جو بات آ رہی ہے۔ تو قل جن صورتوں کے شروع میں ہے تو اس میں یا تو کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، یا پھر کوئی بہت عجیب و غریب بات بتائی جا رہی ہے جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی تقریباً 320 سے زیادہ آیتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر ان آیتوں کو ہم دیکھیں تو یا تو ان میں بہت اہم اور ضروری بات پوری امت کو بتانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ایمان اور یقین کی کوئی بات ہے، یا بہت اہم مسئلہ زندگی کا، وہ بتانے کے لیے قل کی آیت آ رہی ہے، یا پھر سوال کے جواب میں آئے گی، یا کوئی دعا سکھلائی جائے گی۔ تقریباً یہ 3 باتیں ہوتی ہیں، کوئی اہم بات، یا سوال کا جواب، یا کوئی دعا پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جیسے معوذتین میں دعا سکھلائی گئی۔ اس سورت کا سبب نزول، یعنی یہ سورت نازل ہوئی کس واقعے کے بعد؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے معبود، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسب بیان کریں۔ آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی نسب کیا ہے، ان کے والد کون، ان کا خاندان کیا، کیونکہ ان کے ذہن میں مشرکانہ خیالات تھے۔ وہ تصور یہی کرتے تھے کہ جیسا ہم بت
کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی چیز کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ بھی اسی قسم کا کچھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے جو تمہارے خیالات، مشرکانہ خیالات جو تمہارے ذہن میں ہے، ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سوال کیا، تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ یہود نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ سونے سے بنے ہوئے ہیں کہ چاندی سے بنے ہوئے ہیں کہ لوہے سے بنے ہوئے ہیں کہ لکڑی سے بنے ہوئے ہیں؟ کیا چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ انہی چیزوں سے اس زمانے میں بت بنتے تھے. ان کے بھی ذہن میں یہی مشرکانہ تصورات تھے. تو اس کی بھی تردید اور اس کے رد کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بنے ہوئے نہیں، وہ تو واجب الوجود ہے. تو یہ ہے قل شروع میں آنے کی وجہ کہ یہ سوال کا جواب ہے. اور ایک دوسری بات ہے کہ قل کے ذریعے توحید کا اعلان بھی ہے. قل کے معنی آپ سب کو کہہ دیجیے، توحید کا پوری دنیا میں اعلان کر دیجیے. اللہ کیسا ہے، اللہ کے بارے میں پوری انسانیت کو بتا دیجیے. اور اس کے ساتھ دعوت بھی ہے. ایک تو ہے کہ انسان ایمان لایا، اپنا ایمان اپنی ذات تک محدود، اور ایک ہے نہیں، دوسروں کو دعوت دینا. قل، دعوت بھی دو ایمان کی. قل میں دعوت بھی ہے اور اعلان بھی ہے اور اپنے ایمان و یقین کا اقرار بھی ہے. اس کے بعد آ رہا ہے ہوا. قل ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ یا تو ضمیر شأن ہے. ہوا کو ضمیر شأن عربی میں بولتے ہیں. ضمیر شان کے معنی ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ بڑی شان والی ہے، بڑی اہم اور بہت ضروری اور بہت بڑی ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے. یعنی توجہ کرو، اس کی طرف دھیان دو، غور سے سنو، بہت اہم بات ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں. تو وہ بات بتانے سے پہلے ہوا آتا ہے اور اس کو ضمیر بولتے ہیں. اور ہمیشہ ضمیر جو عربی میں ہوتا ہے نا وہ ماقبل کی طرف لوٹتا ہے، لیکن ضمیر شان مابعد کی طرف جاتا ہے. تو ہوا جو ہے ضمیر شان وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. ہوا کون؟ اللہ آگے آ رہا ہے ضمیر شان. بعض علماء فرماتے کہ ہوا سوال کی طرف اشارہ ہے. ہوا یعنی وہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو نا، جس ذات کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ کیا ہے، آگے اس کے بارے میں بتایا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہوا اللہ کا نام ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی عظمت والی ہے اور اتنی بزرگی والی ہے اور اتنی عالی مرتبت ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتے. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں وہ ہے، وہ ہے بس. تو ہوا، قل ہوا کہتے ہیں نام ہے اللہ کا. یعنی اللہ کی حقیقت پوری ہوا میں آ گئی. اللہ کی حقیقت الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی ہے. لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یا تو ضمیر شان ہے، یعنی آگے جو بات آ رہی ہے اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے ہوا سے ضمیر شان، یا پھر ہوا اشارہ ہے سوال کی طرف. یعنی جس کے بارے میں تم نے سوال کیا اس کے بارے میں ہم آگے تم کو بتاتے ہیں. اور ضمیر شان قرآن میں بہت سی جگہ پر آتا ہے اور اکثر ان کے ساتھ آتا ہے. جیسے انہ من یتق ویصبر، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ. یہاں پر ہاں جو آیا انہ میں ضمیر شان ہے. بعض مرتبہ انہا بھی آتا ہے، جیسے انہا لا تعمی الابصار. یہاں پر بھی جو ہاں آیا ضمیر، یہ بھی ضمیر شان ہے. قرآن میں بہت سی جگہ پر متوجہ کرنے کے لیے، کوئی اہم بات بتانے کے لیے ضمیر شان بیچ میں آتا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے اللہ. هو اللہ. اللہ کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں پر آ رہا ہے یعنی واجب الوجود.
یعنی وہ ذات جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں اور جس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ ہو اللہ یعنی وہ ایک ہی واجب الوجود ہے، یا پھر اللہ کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع ہے، سارے اچھی صفات اور تمام خوبیوں اور تمام کمالات اور ساری صفات جمال اور جلال اس کی جامع ہے، یعنی اس کی ذات میں سب چیزیں موجود ہیں، سارے کمالات کا مستحق اور جامع اللہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا لفظ اصل میں الالہ سے بنا ہے، الالہ، اس میں حمزہ بیچ میں سے حذف کر دیا گیا، کم کر دیا گیا اور دو لاموں کو ملا دیا گیا، ال پہلا لام، پھر بیچ میں ای، پھر دوسرا الہ کا لام آ رہا ہے، بیچ میں سے حمزہ کم کر دیا گیا، دو لام جڑ گیا تو اللہ کا لفظ ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ الالہ سے اگر اللہ بنایا گیا لغت کے اعتبار سے تو اس میں عبادت کے معنی ہیں، بمعنی وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے معنی ہے وہ ذات جو عبادت کے مستحق ہے، جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے، وہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ یا تو مراد ہے واجب الوجود جس کے وجود کی ابتدا نہیں، وجود کی انتہا نہیں، ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا، یا وہ ذات جو سارے کمالات کی جامع ہے، یا وہ ذات جو عبادت کی مستحق ہے۔ کیا ہے؟ کہا احد، ایک ہی ہے، واجب الوجود بھی ایک اور تمام کمالات کی جامع بھی ایک اور عبادت کے لائق بھی احد ایک۔ تو احد میں تینوں باتوں کی تاکید، تینوں باتوں کو ثابت کیا گیا، پکا کیا گیا، احد ایک ہی ہے۔ عربی میں ایک بتانے کے لیے، کسی چیز کا اکیلا ہونے کے لیے، ایک ہونے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، واحد اور احد۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں احد کا لفظ استعمال کیا، تو بھئی واحد کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ واحد کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے، جیسے وہ الہکم الہ واحد ہے، قرآن میں واحد کا لفظ بھی ہے، لیکن یہاں پر احد کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ تو اس کی چند وجوہات بیان کی اللہ علماء نے کہ یہاں پر احد کیوں کہا، واحد اور احد میں کیا فرق ہے، احد لانے سے کیا معنی میں قوت اور خوبی پیدا ہوتی ہے۔ کہا کہ احد جو ہے نا وہ ویسے تو عربی میں تین طرح سے استعمال ہوتا ہے، یا تو گنتی میں استعمال ہوگا اور وہ ہمیشہ ایک دہائی کے بعد استعمال ہوتا ہے، یعنی 10 کے بعد، 1 سے 10 تک گنتی پوری ہو جائے، 11ویں گنتی جو شروع ہوتی ہے وہاں پر احد کا لفظ آتا ہے، احد عشر۔ احد عشر کے معنی احد و عشر، واو حذف کر دیا گیا، اصل ہے احد و عشر، پھر دونوں کو مرکب کر دیا گیا، اس کو ترکیب ہے، کون سی بولتے ہیں ترکیب؟ ترکیب منع صرف، ترکیب منع صرف بولتے ہیں واو حذف کرنے کے بعد۔ اسی طرح 21 بولنا ہے تو احد و عشرون، 31 بولنا ہے تو احد و ثلاثون، واحد بھی بولتے ہیں واحد و عشرون، واحد و ثلاثون، لیکن 11 کے لیے احد عشر بولتے ہیں۔ تو ایک استعمال تو احد کا گنتی میں ہوتا ہے، اور دوسرا استعمال ہے اضافت کے ساتھ، جیسے احدکما، احدہم، یہ پہلے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے مثلا یوں کہنا ہو کہ سامنے دو شخص ہیں، احدہما یوں ہے اور دوسرا یوں، والآخر کذا، ان میں سے ایک یوں ہے اور دوسرا یوں ہے، تو وہاں پر احد کا لفظ ضمیر کے ساتھ آتا ہے، اضافت کے ساتھ۔ اور تیسرا استعمال ہے اللہ کی صفت، احد، اللہ کی صفت بیان کرنا۔ تو یہ تین استعمالات احد کے ہیں، یہ اثبات میں،
کوئی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 3 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یا تو گنتی میں آئے گا 10 کے بعد، یا پھر اضافت کے لیے پہلے کے معنی میں، یا بہت ساری چیزوں میں ایک کے بارے میں کوئی بات بتانی ہو، یا تیسرا صرف اللہ کی صفت بیان کرنے کے لیے، وہاں پر احد کا لفظ اس بات میں آتا ہے۔ لیکن کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو وہاں پر واحد استعمال نہیں ہوتا، وہاں پر احدی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ احد میں مطلق نفی ہوتی، یعنی کسی چیز کو بالکل نہ ہونا بتانا کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، نہ تھوڑی ہے نہ زیادہ ہے، بالکل نہیں ہے، تو ہمیشہ نفی سے آتا ہے، ما یا لا سے آتا ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کہ گھر میں کوئی ہے تو جواب میں کہیں لا احد، کوئی نہیں۔ کوئی انسان کو قیامت کے دن کوئی نفع پہنچا سکے گا تو کہا کہ ما احد، کوئی نہیں۔ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، یہ نفی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر احد لانے کا یہ فائدہ ہے کہ بھئی احد کا لفظ جو ہے وہ گنتی کے شروع میں نہیں آتا، 10 کے بعد آتا ہے۔ گنتی شروع ہوتی ہے واحد سے، احد سے شروع نہیں ہوتی۔ احد گویا کہ گنتی، اس میں گنتی کا تصور نہیں ہے، آگے کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو اللہ احد یعنی آگے کوئی گنتی شروع نہیں ہوگی، ایک ہی ہے بس وہ، لا یبدأ بہ العدد۔ اور دوسرا یہ ہے کہ احد کا لفظ حصے بنانے کے لائق نہیں، اس کے اجزاء اور حصے نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی چیز کو احد کہہ دیا تو پھر اس کے حصے نہیں کر سکتے، لیکن اگر واحد کہو تو حصے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک پھل، مثلا تفاحۃ واحدہ، ایک سیب کے حصے کرو گے تو وہ واحد رہے گا، ایک ہی سیب کے یعنی حصے کی واحد بول سکتے ہیں، لیکن اگر احد بولا تو پھر تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اللہ کا لفظ، احد کا لفظ لا کر یہ بھی بتایا کہ اللہ کی ذات میں کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسی کو آگے لم یلد ولم یولد سے سمجھایا کہ نہ اس کی ذات سے کوئی حصہ الگ ہو کر اس کی اولاد ہوئی، اور نہ وہ کسی کا حصہ بن کر وجود میں آیا، لم یلد ولم یولد۔ احد کی آگے تفسیر ہے۔ اور احد کے اندر ترکیب کی بھی نفی ہے، یعنی 2 چیزوں سے مل کر کوئی چیز مرکب تیار ہوئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ احد کا لفظ اس پر بھی دلالت کرتا ہے، تو یہاں پر ترکیب بھی نہیں ہے، اسی کو اللہ الصمد میں سمجھایا، اس لیے کہ انسان کو یا کسی بھی ذات کو ترکیب کی ضرورت اپنی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، یعنی حاجت ہے، ضرورت ہے کسی دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی، لیکن اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ترکیب نہیں ہے۔ اور اسی طرح مشارکت کی بھی نفی ہے، احد میں مشارکت بھی نفی ہے۔ اگر احد کہیں گے تو اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والا اس میں کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے اس میں بھی۔ اس کو ولم یکن لہ کفوا احد میں سمجھایا۔ تو احد لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں حصے بھی نہیں ہو سکتے، ترکیب کے بھی لائق نہیں، اور مشارکت کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ اور احد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ صفت مشبہہ ہے، بمعنی فعال کے وزن پر ہے، اور فعال کے وزن پر جو لفظ آتا ہے وہ صفت کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ صفت کا ہمیشہ کے لیے باقی رہنا، بمعنی اللہ تعالیٰ کی احدیت جو ہے، اللہ کا اکیلا ہونا اور یکتا ہونا اور ایک ہونا ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ مخلوق کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ احدیت اگر استعمال کی جائے یا واحدیت اگر استعمال کی جائے تو بھی مخلوق کے اندر باقی نہیں رہتی، وہ فنا ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس زمانے میں فلانی صفت میں اگر کوئی ہے تو صرف ایک فلانا شخص ہے، تو وہ کب تک رہے گا؟ ختم ہو جائے گا، اس کی یہ صفت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو احدیت ہے،
ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے احد ثبوت پر دلالت کرتا ہے، باقی رہنے، ہمیشہ کے لیے وہ چیز باقی رہے گی، وجود بھی باقی رہے گا، عبادت کے لائق ہونا بھی اس کا باقی رہے گا، اور تمام صفات کا کمال بھی اس میں باقی رہے گا احد۔ اسی لیے احد میں ال نہیں لایا، یوں نہیں کہا قل هو اللہ الاحد، ضرورت نہیں، احد صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ال یہاں نہیں لایا۔ تو احد لانے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ احد تعدد بھی نہیں ہو سکتا، اس میں تجزی بھی نہیں ہو سکتی، حصے بھی نہیں بن سکتے، اس میں ترکیب بھی نہیں ہو سکتی، مشارکت بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر ثبوت کا معنی بھی ہے، اور احد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں احد کا لفظ اللہ کی صفت کے لیے ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا، قل هو اللہ احد۔ پورے قرآن میں جہاں بھی احد ہے، کہیں بھی اللہ کی صفت کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کیا سوائے سورہ اخلاص میں۔ تو گویا کہ سورہ اخلاص میں اللہ کی بات ہے، اور اللہ کے بارے میں جو باتیں ہیں اس میں بھی احدیت ہے۔ دیکھو پہلی آیت میں احد کا لفظ، پورا قرآن میں احد کا لفظ اللہ کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ صمد کا لفظ پورا قرآن میں کہیں نہیں ہے، دوسری آیت میں اللہ الصمد ایک ہی مرتبہ آیا سورہ اخلاص میں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دونوں باتیں کسی آیت میں جمع نہیں کی اللہ نے، پورا قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ صرف سورہ اخلاص میں ہے۔ ہاں ولد کی نفی قرآن میں بار بار آتی ہے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یعنی یہ مشرکین اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں، سبحانہ وہ پاک ہے اس چیز سے۔ ولد کی نفی آئی، لیکن لم یولد کا معنی دونوں باتیں ایک ہی مرتبہ آئی سورہ اخلاص میں۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا کا لفظ بھی پورے قرآن میں صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ تو گویا کہ سورہ اخلاص کی ہر آیت بھی اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی احد ہے، کہ اس میں ہر بات ایک ہی بار آئی قرآن میں۔ تو معنی کے اعتبار سے بھی، مضمون کے اعتبار سے بھی، الفاظ کے اعتبار سے بھی پوری صورت احد احد ہے، پوری صورت میں احدیت ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ پہلی آیت بھی ختم ہو رہی احد پر، اور آخری آیت پوری ہو رہی احد۔ اس صورت میں بھی شروع میں بھی احد، اخیر میں بھی احد، سب احد۔ تو اللہ احد یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اور اپنے افعال کے اعتبار سے احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اس کے جیسا ذات کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا صفات کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، اور اس کے افعال جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ یکتا اور اکیلا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ الصمد۔ علماء فرماتے ہیں اللہ دوبارہ کیوں کہا؟ یوں کہہ سکتے تھے قل هو اللہ احد الصمد یا هو الصمد، لیکن اللہ نے دوبارہ اللہ کا لفظ دہرایا، یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ کہنے کے لائق وہی ہے جس میں دونوں باتیں ہوں، ہر طرح سے اکیلا بھی ہو اور ہر چیز سے مستغنی بھی ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہی لائق ہے اللہ کہلانے کے۔ اسی لیے اللہ کا لفظ دوبارہ لائے کہ اللہ احد بھی ہے اور اللہ صمد بھی ہے۔ تو صمدیت بھی ہونی چاہیے اور احدیت بھی ہونی چاہیے، یہ دونوں صفات، دونوں چیزیں جس میں ہوگی وہی اللہ کہنے کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ الصمد دونوں میں الف لام شروع میں ہے، تو فرماتے ہیں اگر عربی میں دو لفظ دونوں میں الف لام آوے تو اس میں حصر ہوتا ہے، بمعنی اس بات کو اسی کے ساتھ خاص کر دینا۔ صمدیت کس میں ہے؟ اللہ میں ہے، بس ایک ہی ذات ہے اللہ کی جو ہر چیز سے مستغنی ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اور سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟
تمام حاجتوں میں سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ وہ ہے وجود. وجود. کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ضرورت کب پڑے گی؟ جب وہ ہوگا، اس کا وجود ہوگا. تو سورہ اخلاص میں یہی ترتیب سے بات آگے بھی آ رہی ہے. احدیت کی بات لم یلد میں آ رہی ہے اور صمدیت کی بات ولم یولد میں آئی. اللہ اکیلا ہے تو لم یلد، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، وہ احد ہے، اکیلا ہے، اس کے کوئی حصے نہیں بن سکتے. اور اللہ کیونکہ ہر چیز سے مستغنی ہے اور سب سے بڑی حاجت اور ضرورت وجود ہے، تو لم یولد، اس کا وجود کسی دوسری ذات سے نہیں ہوا. تو ترتیب سے بات ہے. احد پہلی آیت میں جو بات ہے وہ لم یلد میں آ گئی، اور دوسری آیت میں جو اللہ الصمد کی بات ہے، یعنی ہر چیز سے مستغنی ہونا، بے نیاز ہونا، کسی بھی چیز کی ضرورت نہ ہونا، اس کے بعد لم یولد میں آ گئی. اس لیے کہ ولادت یعنی وجود میں آنا سب سے بڑی حاجت ہے. اس کے بعد دوسری حاجتیں انسان کو لگتی ہے یا کسی بھی ذات کے ساتھ لگتی ہے. تو صورت میں لم یلد پہلے لائے کیوں؟ لم یلد پہلے لائے ترتیب سے بات چل رہی ہے. اس لیے کہ احد پہلے آیا تو لم یلد میں اس کی بات آ گئی، اور دوسرے نمبر پر الصمد آیا تو لم یولد. حالانکہ ترتیب تو لم یولد پہلے ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلے انسان آتا ہے یا پہلے کوئی ذات کا وجود ہوتا ہے، پھر اس سے کوئی دوسری ذات پیدا ہوتی ہے. ترتیب تو یہی ہے نا کہ پہلے تو خود پیدا ہو، پھر اس سے کوئی دوسری چیز پیدا ہو. لیکن ترتیب الٹی ہوئی. پہلے لم یلد کہا یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، پھر کہا لم یولد، اس کو کسی نے نہیں جنا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں. تو ترتیب اس کو کیوں الٹ دیا؟ یا اوپر سے جو بات چل رہی ہے نا اسی کی ترتیب سے. احد لم یلد، صمد محتاجی نہیں ہے تو لم یولد، اس کو کسی کی حاجت نہیں، اور سب سے بڑی حاجت وجود ہے. لفظ صمد جو ہے اللہ الصمد، وہ بڑا عجیب لفظ ہے. اس کی تشریح میں علماء نے بہت سارے اقوال ذکر کیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں، اور ہر چیز کو اس کی ضرورت. اگر کوئی چیز موجود ہے تو باقی رہنے کی ضرورت، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وجود کی ضرورت. معدوم کو وجود کی ضرورت اور موجود کو بقا کی ضرورت. وہ ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. تو اللہ الصمد. اور بعض علماء نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جو صفات میں کامل ہو. صرف صفات کا ہونا نہیں، صفات کا کمال، یعنی ہر صفت میں بالکل کامل ہو، آخری حد اور آخری درجے کی ہر صفت ہو. علیم ہے تو علم میں اعلیٰ صفت، حلیم ہے تو حلم میں اعلیٰ صفت، خالق ہے تو تخلیق میں اعلیٰ صفت، رحیم ہے تو رحمت میں اعلیٰ صفت، عفو ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، تو معافی کی سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ. تو صمد کے معنی ہیں کامل الصفات، تمام صفات میں کامل. اور بعض علماء نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو. تمام کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے، سارے وجود میں جو بھی ہو رہا ہے، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. ہر چیز ہونے میں اللہ سے اجازت لیتی ہے. اس کے حکم، اس کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک چیز اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. تو الصمد جس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو تمام حاجتیں پوری کرنے پر قادر ہو، اس کو صمد کہتے ہیں. انسان تمہاری بعض حاجتیں پوری کر سکتا ہے. بھائی مجھے فلانے کی پیسے کی ضرورت ہے تو کوئی تم کو پیسے دے سکتا ہے، مکان کی ضرورت ہے مکان دے سکتا ہے، زمین کی ضرورت ہے زمین دے سکتا ہے، اور علاج دوا کی ضرورت ہے دے سکتا ہے. لیکن تم کہو کہ مجھے اولاد دے،
نہیں دے سکتا. مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے، نہیں دے سکتا. کوئی عضو انسان کے بدن سے جدا ہو رہا ہو تو اس کو دوبارہ لے، بینائی کو دوبارہ لوٹا دے نہیں کر سکتا. لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ سمجھ، صرف حاجتیں پوری نہیں کرنا، تمام حاجتیں پوری کرنے پر قادر، اس کو سمجھ کہیں گے. تو سمجھ کے بہت سارے معنی ہیں، جس کا جامع معنی یہ ہے کہ وہ جو ہر چیز سے بے نیاز ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے. یہ سمجھ. اور اللہ الصمد یعنی وہی ہے سمجھ، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. الف لام دونوں لفظ میں آ گیا تو سمدیت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دی گئی، اس کے علاوہ کسی میں یہ صفت نہیں ہے. اللہ الصمد. اور اللہ الصمد میں توحید القصد، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب اللہ الصمد ہے یعنی ہر چیز اسی سے پوری ہوتی، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ اسی سے مانگو، اس کے پاس ہر چیز ہے اور ہر چیز پورے کرنے پر قادر بھی ہے. توحید القصد. اللہ احد میں، قل هو اللہ احد میں توحید العبادت، کہ عبادت اسی کی کرو. اور اللہ الصمد اپنی حاجتیں بھی اسی سے مانگو. اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی ترجمہ ہے، تفسیر ہے. ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو قل هو اللہ احد عبادت بھی اسی کی، اللہ الصمد حاجتیں بھی اسی سے پوری ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے مضامین پورے قرآن میں چلتے ہیں. ہر صورت میں، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی سورہ فاتحہ کی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. اور اللہ الصمد میں مشرکین کے شرک کرنے کا سبب بھی بیان کیا گیا کہ انسان بہت سی چیزوں کی پرستش کیوں کرتا ہے، کیوں پوجا کرتا ہے. اس لیے کہ اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ میری حاجت پوری کرے گا، اس سے میری کوئی نفع اس سے حاصل ہوگا. تو اللہ نے کہا اللہ الصمد وہی ہے. تو شرک کر رہے ہو اس سے ہٹو اور اللہ کی طرف جاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں 4 آیتیں بیان کی. 2 اس بات ہیں، اللہ احد، اللہ الصمد، اور 2 میں نفی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آگے انشاءاللہ بقیہ سورت کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ اعلم بالصواب. جاتا ہے. ایک اخیر بات چھوٹی سے بیان کروں کہ کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، تو کہتے ہیں کہ پوری صورت میں زیر کہیں بھی نہیں، صرف ایک حرف میں، وہ ہے لم یلد، لام کے نیچے. پوری صورت میں زبر اور پیش ہے بس، اس لیے کہ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اس کی ذات میں زیر نہیں ہے. اور اس زیر نے پوری صورت کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا. 23 حرف ادھر ہیں، 23 حرف ادھر ہیں. اللہ اعلم.